نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال. جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جائے یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک تھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا، کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا، مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی، اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے، نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی حماقتوں سے ہے. اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو، اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت، خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن، اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی، فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں
تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے، یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا، تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا، کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے نماز کو فوکس کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے۔ دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا، ضائع۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا۔ کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم۔ اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی بات۔ لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ پھر حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے۔ وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گنوا بیٹھے اور جگر بھی، پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے۔ تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی، میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے وہاں، تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے۔ وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہم آئے اس لیے ہیں۔ ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس، اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا۔ وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا، حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت۔ کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ ہے۔ چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں۔ میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا، اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج۔ تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا، ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، دماغ چلتا ہے۔ تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع
نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے ان مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا, 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے.
اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک, زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں, سمجھ لیں. وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے, مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا, یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے, کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے, اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے. جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لیں گے. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے, ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول, وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار, پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیول لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ, اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ, کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہا ہے اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں, اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے. پہلی بات, اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے, ہو نہیں سکتا, کہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے, کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی, اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے, کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے, ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ, ایک سیل پیدا ہوا, اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا, ترقی کی, پودے کی شکل اختیار کی, ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی,
پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا, پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا, پھر وسیم بھائی بن گیا, پھر غفار بھائی بن گئے. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا, ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا, پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا, انسان. ایک نظریہ یہ ہے, اس میں خدا کو کیا کر دیا, خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی, میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے تم لوگوں نے گائی. ایک نظریہ یہ ہے, صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں, اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں. ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی, نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں, دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو, پہلے بتا دیا. اچھا اچھا نہیں خیر, میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی, دوسری کی بات کرنی تھی, میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے, سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں, دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کیا ہے, یہ خود نہیں ہوئے الگ. ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. اتنا تمیز دار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے, ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے, کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا, اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی, ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی, ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے, اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی, ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے, وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان, بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا, اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ, بالکل 100% بکواس کی ہے. ڈارون نے جھوٹ بولا ہے, وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا, خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا, وہ خربوں سال میں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں. ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے, انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے, ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ
کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے, بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں پلاسٹک گلاسز ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں یہ 1 بھی نہیں ہے 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ, قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین, ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی چاول, غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا, برگر پیزا ڈبل روٹی اور مٹھائیاں جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا, جب جہاں شو روم میں جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے, کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ ادھر بچہ دنیا میں آیا, اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان کی گروتھ ہو رہی تھی اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع, اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا, ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل, ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی, خالق ہماری عقل سے بالاتر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا, یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اس کی صفات ہم جانتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا, تھیوریز, ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی, وہ بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ, جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی, چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کے بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے, یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری کا ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر, ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بھی نہیں ہے, جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں. تو ہم اس نظریے جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے مسئلہ حل
یار بول لو نا یار، نہیں ہوتا اس سلسلہ. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے، سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بھائی کسی نے کیا کیا ہے؟ حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریہ دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہیں، بس ہے جس نے بنایا ہوگا، اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے، بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا زر بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف میں گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں ہوں، باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے، اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے بناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں؟ وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے. عذاب سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ان کو اس عذاب سے دور نہیں کر سکتا، یعنی اس عذاب کو ان کافروں سے دور نہیں کر سکتا. من اللہ، یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، جو راستوں والا ہے. دیکھیں معراج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کہتے ہیں بلندی کو، کہتے ہیں نا عروج و زوال، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. اور معراج جو عروج کی کوئی عروج کا ذریعہ، مفعال یہ وزن استعمال ہوتے ہیں اس میں آلہ کے طور پر. جیسے میں نے جب عربی گرامر شروع کی تھی نا تو مزرب یا مزربتن یا مزرابن کیا مطلب، ضرب کا آلہ، وہ چیز جو ضرب کا ذریعہ بنے. تو معراج وہ چیز جو عروج کا ذریعہ بنے. تو معارج معرج کی جمع، یعنی جو چیز بھی اوپر لے جانے کا ذریعہ بنے. تو سیڑھیاں اور راستے جو اوپر لے جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ سب معراج ہی کہلاتے ہیں، جو اوپر لے جانے کا، بلندی پہ لے جانے کا آپ کو ذریعہ بنتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ یعنی اوپر لے جانے کے راستے. تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا سیڑھیاں جن پہ چڑھ کے فرشتے اور روحیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں. بعض نے ترجمہ کیا آسمان، کیونکہ آسمان اسٹیپ بائی اسٹیپ جو 7 آسمان ہیں وہ بھی ایک اسٹیپ سے آپ کو دوسرے اسٹیپ کی طرف، پھر تیسرے اسٹیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے آسمانوں والا، یعنی ذی المعارج، آسمانوں والا رب. بعض نے کہا سیڑھیوں والا رب، بعض نے کہا راستوں والا رب. تو ہر طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے. جو بھی آسمانوں میں راستے ہیں جو فرشتوں کو، جنات کو یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو معارج کہا جاتا ہے. اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے من اللہ، یہ عذاب جو واقع ہوگا اس اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو راستوں والا رب ہے. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی جبریل. روح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. ان کو روح کیوں کہا گیا ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، کہ روح جو ہماری باڈی میں ہوتی ہے وہ ہماری مادی زندگی کا سبب بنتی ہے، اور جبریل علیہ السلام وہی لایا کرتے تھے جو انسانوں کی روحانی زندگی کا سبب بنی ہے جو وہی، تو اس لیے ان کو روح کہا گیا ہے. تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں، والروح، اور روح بھی، یعنی ان راستوں پہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام. اور روح سے انسانی روح بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہم مرتے ہیں تو ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے. فی یوم الیہ، یہ اس اللہ کی طرف چڑھتی ہے روح بھی اور فرشتے بھی. فی یومن، یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے، فی یومن کا تعلق ہے بعذاب واقع سے، واقع سے، کہ یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں،
کان مقدارہ جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 50,000 کو کہتے ہیں، 50 50 کو، 1000 1000 کو. تو عربی میں عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ الف کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی 1000 کے 50. تو 1000 کے جب آپ 50 لیں گے تو 1000 کو جب آپ 50 مرتبہ لیں گے تو وہ 50,000 بن جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایسے دن میں یہ عذاب واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگی اس دن کی مقدار، یعنی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبرن جمیلا، صبر جمیل. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں زبان سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. جب انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا تو صبر کرتا ہے، لیکن زبان سے اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، تھوڑی بہت اپنی پریشانی ظاہر کر دیتا ہے. اور صبر جمیل کا مطلب زبان سے بھی آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو صبر کے منافی ہو. تو یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، یعنی سمجھتے ہیں اس عذاب کو، بعیدن کہ بہت دور ہے یہ. وَنَرَاهُ، نرا اصل میں نر ایوہ نسمعو کی طرح جو پڑھا جاتا ہے نراہو، اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کو قریباً بہت قریب. یوم تکون السماء، جس دن ہو جائے گا آسمان، کل مہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح. مہل کا لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، یہ قرآن میں آ چکا ہے سورہ قاف میں. تو کل مہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح. یغلی فی البطون کا غلی الحمیم ہے نا سورہ قاف میں، یا 26ویں پارے میں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے پوری طرح. تو کل مہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تو علماء بیان کرتے ہیں یہاں پر مفسرین کہ اس سے مراد ہے آسمان کی رنگت، یعنی جب ہم اوپر کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے تیل کی تلچھٹ سرخی، تیز سرخ ہوتی ہے جلنے کی وجہ سے، اور سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی سیاہی کی طرف اس کا رنگ جا رہا ہوتا ہے. تو تیل بہت تیز گرم ہوتا ہے نا، کیسا سرخ ہوتا ہے، تو اس کو ہم تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں، جو بالکل آخر میں رہ جاتی ہے انتہائی گرم ہو کے پک پک کے. تو ایسا آسمان کا رنگ اسے شدت گرمی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کی دھنی کی طرح. عہن کہتے ہیں دھنی ہوئی روئی. روئی کو جب ایسے ایسے کیا جاتا ہے دھاگے واگے بنانے کے لیے، اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے، وہ دھنی ہوئی روئی. ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست نہیں پوچھے گا کسی گہرے دوست کو، اس کا خیال نہیں کرے گا. یبصرونہم، بصرہ یبصرو کا معنی دیکھنا، بصرہ یبصرو کا معنی دکھانا. باب تفعیل میں جب جائے گا تو معنی دکھانا. تو یبصرون فعل مجہول ہے، یہ سب دکھائے جائیں گے، یعنی دکھایا جائے گا ان کو، ہم وہ لوگ، یعنی دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، دوست ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. یعنی اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ میدان حشر میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کوئی نظر ہی نہ آ رہا ہو. تو اس کے باوجود کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. یہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار تم نے مجھے اس مصیبت میں پوچھا کیوں نہیں، تو وہ اگلا کہے گا بھائی مجھے کیا پتا، میں تمہیں دیکھ تھوڑی رہا تھا. تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر بھی نہیں پوچھیں گے، سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. یبصرونہم، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، ودہ یود، سمیع یسمع کی طرح سے میں تھا، ودیدہ یوددو. یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، یومئذ کا مطلب بار بار بتا چکا ہوں، اذن جب ایسا ہوگا، جس دن ایسا ہوگا اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے، ببنیہ، اپنے بیٹے کو. افتدا ببنیہ، فدیے کے بعد با آتا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے افتدا کا مطلب فدیے میں دے دینا، با جس لفظ پہ داخل ہو اس چیز کو فدیے میں دے دینا. کس چیز کے بدلے میں؟ من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں جس دن ایسا ہوگا، یعنی جس دن یہ ہولناکیاں واقع ہوں گی کہ کوئی دوست کو نہیں پوچھے گا، اس دن کے عذاب کے بدلے میں انسان چاہے گا، کافر چاہے گا اپنے بیٹے کو دے دے، یعنی عذاب کے بدلے میں بیٹے کو دے دے، بیٹا لے لو، عذاب مجھ سے دور کر دو. یعنی عذاب کو چھڑانے کی جو قیمت دے گا نا وہ اتنی بھاری قیمت ہوگی کہ اپنا بیٹا دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا کہ میرے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو. یود المجرم، مجرم یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی، کاش کے، یفتدی من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، اذن کا مطلب جس دن ایسا ہوگا، جو جس دن قیامت کا عذاب واقع ہوگا، اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ، اور اپنی صاحبہ یعنی بیوی کو، صاحبہ جو ساتھ رہتی ہے،
یعنی بیٹا بھی لے لو، مجھ سے بیوی بھی لے لو، وَأَخِيهِ اپنے بھائی کو بھی، جو رشتہ دار میری بدلے میں جہنم میں ڈال سکتے ہو ڈال دو، مجھے بچا لو جہنم سے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي فصیلہ خاندان کو کہتے ہیں، اور میرا خاندان یعنی اپنے خاندان کو بھی فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، الَّتِي وہ خاندان تُؤْوِيهِ آوا یووی ای واً اکرامن کی طرح، آوا اصل میں تھا اَوَیا اکرما، پڑھا جاتا ہے آوا، اور یؤوی اصل میں تھا یؤویو یکرمو کی طرح، اس کا معنی ٹھکانہ دینا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں نا مأوا۔ تو کیا قرآن نے کہا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي، اور فدیے میں دینا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ کاش فدیے میں دے دیے جائے میرا خاندان، وَفَصِيلَتِهِ اس کا خاندان، الَّتِي وہ خاندان تُؤْوِيهِ جس نے اس کو ٹھکانہ دیا تھا دنیا میں، اتنا قریبی خاندان تھا جس کی وجہ سے یہ پلا بڑا، اور یہ چاہے گا یہ خاندان بھی عذاب میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ اللہ ہاں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو مخلوق بھی ہے زمین میں، جمیعاً تمام کی تمام، یہ تمام کی تمام مخلوق کو وہ فدیے میں دینا چاہے گا، سب کچھ لے لو لیکن میری جان چھڑا دو۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ یعنی وہ چاہے گا کہ یہ سب کچھ فدیہ میں دے دیا جائے، ثم پھر يُنْجِيهِ یہ فدیے میں دے ڈالنا اس کو نجات دے دے، یعنی کافر کی تمنا کیا ہوگی کہ اس عذاب کے بدلے میں فدیے میں میرا بیٹا لے لو، بیوی لے لو، بھائی لے لو، خاندان لے لو جس نے اس کافر کو ٹھکانہ دیا تھا، اور جو مخلوق زمین میں ہے، جو دولت مخلوق سب کچھ لے لو۔ ثم ينجیہ پھر ینجی انجا ینجی انجاءن نجات دینا، پھر یہ سب کچھ یعنی یہ سارا فدیہ جو اتنی جس کی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے، یہ فدیے کا عمل ینجیہ اس کافر کو نجات دے دے کسی طریقے سے، وہ یہ چاہے گا کافر۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہا لظا وہ جہنم کی آگ ایک انگارہ ہے، لظا کہتے ہیں جو بھڑکتی بھی آگ ہوتی ہے نا، انگارہ نہیں یعنی بھڑکتی بھی آگ، لظا شرارہ جسے کہا جاتا ہے، ایک بھڑکتا ہوا شعلہ۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی فدیے میں دے کے اب تیری جان نہیں، فدیے میں تو کچھ بھی دے دے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ انہا لظا یہ جہنم کی آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا نازع کا معنی کھینچنا، نزاع ینزع کھینچنا، سورہ والنازعات میں ہے نا، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غرق ہو کر کھینچتے ہیں یعنی روح کو۔ تو نزع کا معنی، نزع کا عالم نہیں ہوتا، آپ نے سنا ہوگا اردو میں یہ لفظ کہ نزع کے عالم میں ہے، یعنی اس کی روح کھینچ رہی ہے، ابھی موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو نازع کھینچنے والا، نزاع نزاع کہتے ہیں صیغہ مبالغہ فعال کے وزن پر، جیسے فاعل کام کرنے والا، فعال کر گزرنے والا، تو نزاع کھینچ ڈالنے والی، نازع نہیں ہے بلکہ مبالغہ کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، اور مؤنث کا صیغہ کیونکہ عربی میں آگ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ آگ جو ہے، یہ جہنم جو ہے، یہ شعلہ ہے، انگارہ ہے، شعلہ ہے، نزاعتن یہ کھینچ ڈالنے والی ہے، للشوا کھال کو، شوا کھال کو کہتے ہیں، کھال ادھیڑ دے گی۔ تدعو یہ آگ پکارتی ہے، من ہر اس شخص کو، ادبرا جو اپنی پیٹھ پھیرتا ہے، وتولا اور منہ موڑتا ہے۔ ادبار کا معنی پشت دکھانا، اور وتولا کا معنی ویسے ہی اعراض کرنا۔ تو ہر اس شخص کو اپنی طرف بلاتی ہے جو اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف پشت دکھاتا ہے اور اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹتا ہے۔ وجمع اور جمع کرتا ہے، فاوعى پھر اسے محفوظ کرتا ہے، یعنی مال، مراد مال جمع کرنا ہے، کہ بس دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے، جمع کرے گا اور اس کو محفوظ کر کے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے بیٹھ کے، محفوظ کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت، یعنی دنیا میں مست ہے، یہ اس سے کنایا ہے اصل میں۔ ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، خلقہ پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا کم ہمت، اس کا ترجمہ جلد باز سے بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ہلو یعنی کم ہمت آدمی صبر نہیں کرتا، بس فوراً جو سمجھ میں آتا ہے یعنی اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جب اس کو چھوتی ہے کوئی مصیبت، مسا یمسو چھونا، جب اس کو شر چھوتا ہے تو جزوعا وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، جزوع جزا فضا کرنے والا، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ جزا فضا، یعنی حد سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ۔ ایک تو پریشانی میں اظہار کرنا پریشانی کا اور پریشان ہونا، یہ تو نیچرل ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے
کہ جو انسان ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ جزو بن جاتا ہے، جزا فضا، ذرا سی پریشانی آئے گی بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دے گا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے یعنی خوشیوں کی حالت میں ہوتا ہے، منوعا، تو منوع بن جاتا ہے۔ مانع کا معنی روکنا، منوع مبالغہ ہے، بہت زیادہ روکنے والا، یعنی حد اعتدال سے زیادہ کنجوس بن جاتا ہے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی نہیں کرتا، یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے تو کنجوسی، اور جب غم ہوتے ہیں تو بے صبری۔ الا المصلین، سوائے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات، بری صفات نہیں ہوتی، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ جلباز نہیں ہوتے۔ الذین هم علی صلاتہم، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دائمون، پابندی کرنے والے ہیں۔ دائم کا معنی کنٹینیوسلی کسی کام کو کرنا، دوام اسی کو کہتے ہیں نا، اس کے دوام نہیں ہے اس دنیا کو، یعنی یہ باقی نہیں رہے گی۔ تو وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم، اور وہ لوگ جو جن کے مالوں میں حق ہے، معلوم حق ہے، معلوم کا مطلب متعین حق ہے ان کے مالوں میں، اور طے شدہ حق ہے۔ جو چیز یقینی طے شدہ ہوتی ہے وہ علم میں ہوتی ہے، علم یقینی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی یقینی حق ہے ان کے مالوں میں۔ کس کے لیے؟ للسائلی، مانگنے والوں کے لیے بھی، والمحروم، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں مانگتے، جو عام محروم لوگ ہیں۔ یعنی محروم کی دو قسمیں ہیں، ایک مانگنے والا اور ایک نہ مانگنے والا۔ تو جو مانگنے والا تھا اس کو اللہ نے سائل سے تعبیر کیا، جو نہیں مانگنے والا تھا اس کے لیے سائل کا لفظ نہیں لگایا، وہ جو بغیر مانگے آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ محروم ہے، تو ان لوگوں کا حق ہوتا ہے ان لوگوں کے مال میں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے گھبراتے ہیں۔ اشفق یشفق، اشفاقن کا معنی گھبرانا، شفیق یشفق شفقن کا معنی بھی گھبرانا ہوتا ہے، شفقتن کا معنی شفقت کرنا، اور شفقن کا معنی گھبرانا۔ تو مشفق گھبرانے والے کو بھی کہتے ہیں، باب افعال سے بھی ایمان آتا ہے۔ اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے۔ دیکھیں امن کسے کہتے ہیں؟ امن کو کہتے ہیں، خوف کی ضد، خوف کی اپوزٹ ہے امن۔ تو